پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج ایک ہنگامہ خیز دن تھا اور ہنگامہ خیز اس حوالے سے کہ کچھ کاروائیاں اور ایونٹس ہمارے سامنے ہوئے نظر آ رہے تھے سب کو، اور اس میں ایک بہت سٹرونگ قسم کا رسپانس تھا افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کا۔ کنسائز، ٹو دا پوائنٹ، شارٹ، سمپل، سمارٹ قسم کا رسپانس، اور اس میں میسیجز کافی سارے تھے اس حوالے سے۔ وہ میسیجز کیا تھے اس کی ہم تھوڑی تفصیل میں بات کریں گے۔ آج رسپانس دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب یہ پریس کانفرنس شروع ہوئی تو میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ جی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ قومی سلامتی کے ایشوز کے حوالے سے تاریخ مسخ کرنے کی کوشش کی۔ اور وہ کس نے کی؟ وہ قومی اسمبلی میں ہوئی۔ کیا معاملہ تھا؟ سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب کا ایک بیان جس کو لے کے بھارت میں شادیانے بجائے گئے، اس بیان کی حقیقت کیا تھی اس پہ بھی تھوڑی بات کرتے ہیں۔ وہ ٹائم لائن کے حوالے سے بات کریں گے، اور پروگرام میں چند خبریں بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ اب کیونکہ پہلے مسلم لیگ نواز میاں نواز شریف صاحب کے نام سے رجسٹر تھی، وہ اس کے صدر تھے، لیکن 2018 میں پارٹی کی قیادت چینج کرنا پڑی ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے، اور شہباز شریف صاحب صدر بنے۔ اب کیونکہ ایفیکٹولی مریم نواز صاحبہ پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں، تو کیا اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز مریم بی بی کے نام پہ بطور سیاسی جماعت رجسٹر ہونی چاہیے؟ ساتھ ساتھ کیا رابطے بھی ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں پی ڈی ایم کی مختلف جماعتوں کی، اور اس میں بات چیت کیا ہو رہی ہے؟ کیا جمعیت علماء اسلام کی قیادت کے کچھ رابطے میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ سے ہوئے، اور اس میں کیا کہا گیا ہے؟ کیا بات چیت ہوئی ہے؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو جارحانہ سیاست ہے اس کا بوجھ جمعیت علماء اسلام اٹھانے کے لیے تیار ہے، اور کب تک اٹھانے کے لیے تیار ہوگی؟ کب تک ساتھ چلے گی؟ یہ والے سوالات بھی اس حوالے سے ہیں جو جمعیت علماء اسلام، جس کا کہ پاکستان کی اسٹیٹ پالیسیز میں کافی خدمات رہی ہیں کئی سالوں تک، اور آئندہ بھی شاید ایسی خدمات رہیں۔ مختلف قسم کے رابطے، بیک گراؤنڈ رابطے بھی مختلف لوگوں سے ہو رہے ہیں، مقتدر حلقوں کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں۔ کچھ یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ جو نون لیگ کی قیادت ہے انہوں نے کوئی میسیجنگ وغیرہ بھی اس حوالے سے کی ہے۔ تو یہ سب کچھ چل کیا رہا ہے؟ کیا اس سب کی کوشش اس لیے ہو رہی ہے کہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ اب کیا جائے، تاکہ جو اس وقت سیاسی حدت آ چکی ہے، ٹیمپریچر رائز ہو چکے ہیں، اس کو کم کیا جائے؟ اور اس کی وجوہات کیا ہوں گی؟ کیا اس میں کوئی نئے سوشل کانٹریکٹ کی بات ہوگی؟ نئے سوشل کانٹریکٹ سے مراد کیا ہے؟ ایگزیکٹو، لیجسلیٹر، جوڈیشری، ان سب کے اپنے اپنے رول کیا ہوں گے؟ جمہوریت کو اسٹرینتھن کیسے کیا جائے گا؟ اور اس حوالے سے جو تمام چیزیں آگے لے کے چلنی ہیں وہ کس فارمولے سے آگے چلیں گی؟ کیا اس میں وزیر اعظم اور حکمران جماعت اس گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا کسی طرح حصہ بن سکتے ہیں، نہیں بن سکتے؟ اور کیا اس حوالے سے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میسیجنگ بھی ہو رہی ہے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا ناظرین آپ سے تعارف کروا، ہمیں جوائن کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب، اسٹیٹ منسٹر فار پارلیمانی افیئرز، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے۔ ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں چودھری منظور صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ملک احمد خان صاحب، سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ لیکن ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اسد عمر صاحب سے، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور خصوصی اقدامات۔ بہت شکریہ اسد عمر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ آپ نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ کی ہے، جس میں شام کو ٹویٹ کی تھی، بتایا کہ آپ نے کہا کہ جی ایاز صادق کا بیان ایک حیرت انگیز بات ہے، میں خود اس میٹنگ میں شریک تھا جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں، اور وہاں تو ابھی نندن کی بات ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ کس میٹنگ کا آپ ذکر کر رہے ہو، اور ایاز صادق صاحب کس میٹنگ کا ذکر کر رہے تھے؟ جی ارشد، مجھے ذرا 2-3 منٹ دیں تو میں پورا ریکارڈ آپ کو بتا دیتا ہوں کس ترتیب سے کب بات ہوئی۔ 26 اور 27 کی درمیانی رات، یعنی 27 کی صبح 3 بجے جو ہے وہ بھارت میں بالاکوٹ کے اوپر وہ کبا جو ایک مارا پاکستان کا، اور 8-10 درخت مار کے وہ بھاگ گئے۔ اس کے بعد 27 تاریخ کو صبح کے بعد وزیر اعظم نے قومی سلامتی کونسل کی میٹنگ بلائی۔ اس قومی سلامتی کونسل کی میٹنگ کے اندر فیصلے کیے گئے، اور اس کے بعد اگلے دن پاکستان نے اس کے اوپر جواب بھی دے دیا، اور پاکستان کی ایئر فورس نے جو ہے وہ ابھی نندن کا جہاز گرا، وہ یہاں پہ پکڑے گئے، دوسرا جہاز ایک گرا جو دوسری طرف گرا، بارڈر کے اس طرف پہ۔ جس دن یہ ہوا اس کے بعد اس دن رات کو، یعنی یہ اب 27 تاریخ کی رات ہے، 27 تاریخ کی رات کو پارلیمنٹ کے اندر بریفنگ کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف خود آئے، اور انہوں نے پارلیمنٹری لیڈرز کو بتایا کہ کیا ایکشن ہوا، بھارت نے کیا کیا تھا، ہم نے کس طریقے سے ریٹیلیٹ کیا، اور ابھی کی صورتحال کیا ہے۔
جو وہ بات کر رہے ہیں کہ 9 بجے حملے کی بات، یہ میٹنگ کے اندر بالکل بتائی نہیں گئی تھی، بعد میں کوئی بھی ان کو پتہ چل گیا ہوگا، یہ بالکل آئی تھی، یہ اس رات کی بات ہے جس وقت یہ بریفنگ ہو رہی ہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے اس بریفنگ میں جانے سے تھوڑی دیر پہلے پرائم منسٹر کے میرے پاس کال آئی تھی، انہوں نے بتایا کہ یہ ہو رہا ہے، اور پاکستان نے اس کا جواب جو ہے وہ ایک چینل کے ذریعے، وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کون سا چینل استعمال کیا، بھارت کو بتا دیا کہ جی یہ ایریاز ہیں پاکستان کے۔ میں بتا دیتا ہوں، اجیت دوول سے بات چیت ہوئی، را کے چیف سے بات ہوئی، اور انہیں بتایا گیا کہ جی راجستھان میں آپ نے جو میزائل لگائے ہیں اس کا ہمیں پتہ لگ گیا، اگر آپ نے یہ 3 میزائل فائر کیے تو ہم 9 میزائل فائر کریں گے، اور ہم نے کون سے ہم ٹارگٹ کر چکے، اور ہم آپ کو 2 گنا نہیں 3 گنا جواب دے دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد بھارت، اب ظاہر ہے کہ اس سے پہلے ہم ابھینندن جہاز گرا چکے تھے، ان کا ایک دوسرا جہاز گرا چکے تھے، تو ان کو پتا تھا کہ اب یہ خالی دھمکی نہیں ہے، یہ جو کہتے ہیں وہ کر بھی دیتے ہیں، اس وجہ سے وہ حملہ نہیں ہوا۔ ابھینندن کا جو ریلیز اناؤنس ہوا ہے وہ تو اگلے دن ہوا ہے، یہ تو اس دن ہوا ہی نہیں، اور یہ کوئی آپ کے خیال میں ڈسکشن تھی کہ ہم اپوزیشن سے یہ سوال پوچھیں گے کہ ان سے ہمیں اجازت کی ضرورت تھی؟ جس وقت ہم نے ان کا جہاز گرا دیا اس کے لیے تو ہم نے اپوزیشن سے اجازت لی نہیں، ہم ان سے اجازت لیں گے؟ اگلے دن دوپہر کو یعنی 28 تاریخ کو جس وقت ہم گئے پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ تھی، وہاں پہلی دفعہ پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ یہ ہماری تھنکنگ بن رہی ہے، تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ ہم کچھ 4-5 لوگ تھے اور سب نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک بات ہے۔ ہم نے رسپانس جو ہے، اور یہ میں پاکستان کو یاد دلاتا رہا ہوں، پوری قوم کو، انہوں نے جو بکواس کی ہے کہ پاکستان نے کس طریقے سے کیا تھا، صرف یہ نہیں کہ جہاز آیا ادھر تو بیچ میں انٹرسپٹ ہو گیا گر گیا۔ 19 تاریخ کو ارشد شریف، 19 تاریخ کو وزیر اعظم نے پاکستان کی قوم سے خطاب کیا، کہا کہ بھارت یہ دھمکیاں دے رہا ہے، اگر پلوامہ میں کوئی بھی شواہد ہے پاکستان کے انوالومنٹ کے، ہم اس کیس کو پروسیس کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی، اگر انہوں نے کوئی حملہ کیا تو ہم سوچیں گے نہیں، ہم جواب دیں گے۔ یہ 19 تاریخ کی پریس کانفرنس ہے۔ اس کے بعد چند دن کے بعد سروس چیف کے ساتھ بریفنگ ہوئی، جس دن انڈیا نے اٹیک کیا ہے نا بالا کوٹ میں، اس سے 1 یا 2 دن پہلے بریفنگ ہوئی تھی، ہم لوگ بھی موجود تھے، سروس چیف موجود تھے۔ پرائم منسٹر نے اس میٹنگ میں ایئر چیف کو اجازت دے دی تھی کہ اگر ایئر اٹیک ہوتا ہے تو آپ نے رسپونڈ کرنا ہے۔ یہ سیلف کانفیڈنس کے ساتھ، اور میں ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایئر چیف کو، انہوں نے ہمیں جتنا کانفیڈنس دیا، انہوں نے کہا کہ آپ یہ فکر ہی نہیں کریں، جو وہ کریں گے ہم اس سے زیادہ ان کو جواب دے سکتے۔ 28 تاریخ کو یعنی اب ختم ہو چکی ہے وہ میٹنگ، اب وہ گزر چکی ہے، اسمبلی میں کھڑے ہو کے وزیر اعظم نے اناؤنس کیا، وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو تقریر کر کے بیٹھ گئے تھے، اور انہوں نے اس میں ابھینندن کا ذکر نہیں کیا تھا، میں نے پھر لین فارورڈ کر کے ان کو کہا کہ جی وہ ابھینندن رہ گیا ہے، تو وہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور پھر انہوں نے اناؤنس کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں ہم نے رسپانس ڈیلیور کر دیا، ہم نے اپنی صلاحیت بھی دکھا دی، اور ہم نے اپنا پرزم ہونا بھی جو ہے وہ دکھا دیا۔ ہم تو جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے نا، وہ ہم پہ جنگ مسلط کرنا چاہتے تھے، اس لیے نیوکلیر اسٹیٹس کے درمیان ایسکیلیشن لیڈر کے کانسیپٹ کو جو سمجھتے ہیں، بڑی تیزی سے چیزیں ایسکیلیٹ کر سکتی ہیں۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، ہم نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وزیر اعظم نے، میرے خیال میں وزیر اعظم کی ابھی تک کا جو 2-2.25 سال گزرے ہیں، اس کا بہترین مومنٹ تھا کہ ہمت اور جرت بھی دکھا دی، بھارت کو اور دنیا کو دکھا بھی دیا کہ پاکستان کیا صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر یہ ایاز صادق صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میٹنگ میں بات چیت نہیں ہوئی، تو پھر ایاز صادق صاحب کا یہ بیان کس کانٹیکس میں آ رہا ہے، اس کو حکومت کیسے دیکھ رہی ہے؟ سر میں تو اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ بھارت جو ذلت اٹھا کے بیٹھا ہوا تھا، اس کو آپ دیکھیں پچھلے 24 گھنٹے سے انہوں نے جو موقع دیا ہوا ہے، اور یہ ایک آؤٹ آف کانٹیکس یہ نہیں ہو رہا ارشد کہ صرف ایک بیان آ گیا ہے۔ اگر ایک بیان ہوتا کسی ایک لیڈر کا، تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ اس لیڈر کو پتہ نہیں صبح ناشتہ اچھا نہیں ملا یا کیا ان کے دماغ میں ہوا اور انہوں نے کھڑے ہو کے ایسی بات کر دی۔ متواتر بیانات جو آ رہے ہیں وہ بھارت کے بیانیے کو بڑھا رہے ہیں۔ اگر اس بات سے کوئی اتفاق نہیں کرتا تو میں نکال کے پچھلے 2 ہفتے کی بھارت کے میڈیا کی آپ کو سرخیاں دکھا دیتا ہوں اور ویڈیوز دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، جشن منایا جا رہا ہے میاں نواز شریف کے بیانات کا، ایاز صادق کے بیانات کا، اور کوئی اور بتا دے مجھے کہ بھارت میں ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جس سے بھارت خوش ہو رہا ہے۔ تو یہ متواتر جو ہو رہا ہے یہ تو سوچنے کی بات ہے قوم کے لیے، اور اس سے زیادہ ملک احمد جیسے اچھے سلجھے ہوئے لوگ جو بیٹھے ہوئے اس پارٹی کے اندر، جو مجھے یقین ہے کہ محب وطن لوگ ہیں، میں تو ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہوئے اور خاموش کیوں ہیں؟
بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں ایک دو سوال اور ہیں کیونکہ کل زبیر صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, آپ کے سیاسی حریف وہ ضرور ہے. ایک چیز جاننا چاہے تھے, زبیر صاحب دعویٰ کرتے ہیں 40 سال پرانی دوستی کا چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے, آپ اس کو گواہی دیں گے اس 40 سال پرانی دوستی کی؟ سر میں نے کبھی سنا نہیں تھا ان سے کبھی قمر باجوہ صاحب کا نام اس سے پہلے کہ جس وقت وہ آرمی چیف بنے. جنرل باجوہ کی جس فیملی کے ساتھ بڑی کلوز ایک ریلیشن شپ ایک نسبت رہا ہے, ان کے ساتھ ضرور زبیر بھائی کی اور میرے دوسرے بھائی ہیں کمال بھائی, ان دونوں کی جو ہے بڑی پرانی وہ 40 سالہ دوستی ضرور ہے. وہ دو بھائی ہیں, دونوں بھائیوں کے ساتھ دوستی ہے, لیکن جنرل باجوہ کا میں نے کم سے کم نام نہیں سنا تھا کبھی بھی جب تک وہ آرمی چیف نہیں بنے تھے. رائٹ. اسد عمر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے اس حصے میں شرکت کرنے کا. ملک احمد خان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ نے سنا وفاقی وزیر برائے پلاننگ انہوں نے ایک ٹائم لائن دی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ان میٹنگ میں تو یہ ذکر ہی نہیں آیا, تو ایاز صادق صاحب کا یہ جو بیان ہے اس کو نون لیگ کی پالیسی بیان سمجھا جائے یا ایاز صادق صاحب کا ہی بیان سمجھا جائے؟ جی ارشد صاحب آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں یہ کل جب یہ اتفاق ہے کہ آپ کے پاس ابھی علی محمد خان صاحب بیٹھے ہیں, اور کل جب یہ بھی بات پوری طرح میڈیا پر نہیں آئی تھی, کچھ اس کی بازگشت تھوڑی بہت کچھ غالباً کسی ایک آدھے ٹی وی چینل پہ تھی, تو میں ہمارے ایک بڑے محترم دوست ہیں ندیم حسین صاحب, وہ ان کے ایک پروگرام میں علی محمد خان صاحب بھی تھے اور میں بھی تھا, اور وہ ریکارڈنگ تھی غالباً کوئی شام کے کسی پہر میں. تو میں نے اس وقت انہوں نے جب یہ سوال اٹھایا تو ان سے یہ درخواست کی کہ یہ بڑی حساس نوعیت کی بات ہے, مجھے اس کے کنٹینٹس کا نہیں پتہ, پر اس کی ایک جو مجھے ایک جنیرک اوور ویو آپ کی بات سے ملی ہے, میرا خیال ہے کہ اس پر ہم مزید سوال جو آپ نہ کریں, اور بہت ہی مناسب ہوگا کہ اس ٹاپک کو ہم یہاں پہ چھوڑ دیں. اور اس کے ساتھ اگر یہ بات کی وضاحت یا تردید یا اس کی فردر کلیریفیکیشن کسی بھی موڈ پہ اگر سردار ایاز صادق, کیونکہ وہ ایک بڑے ذمہ دار ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور ہمارے سامنے ان کی ساری پولیٹیکل لائف ہے, تو وہ کسی اس طرح کی بات پہ یہ وضاحت انہی کی طرف سے آ جائے تو زیادہ. اچھا رانا ثناء اللہ صاحب آپ کے پنجاب کے صدر بھی ہیں, سینئر رہنما ہیں, آج 8 بجے ایک پروگرام میں غالباً ندیم ملک کے پروگرام میں ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کیا جواب دیا, ذرا خود ہی سن لیجیے گا. رانا صاحب کیا آپ مذمت کرتے ہیں ایاز صادق صاحب نے جو کچھ کہا اس کی مذمت کرتے ہیں؟ میں ایاز صادق کے بیان کو انڈورس کرتا ہوں, میں مذمت نہیں کرتا اس کی, اس میں کوئی مذمت والی بات نہیں ہے. جی ملک احمد خان صاحب آپ بھی انڈورس کریں گے یا مذمت کریں گے, کیا کہیں گے؟ اچھا نہیں دیکھیں, میں تو بالکل انڈورس نہیں کروں گا, اور میں یہ کہوں گا کہ پھر بھی یہ بات کسی کی بھی انڈورس کرنے یا نہ کرنے سے تھوڑا ایک قدم آگے جانی چاہیے. اور اس پہ کیونکہ جو رانا صاحب بات کر رہے تھے اس پروگرام میں شبلی فراز صاحب بھی تھے, اور میں نے وہ ان کی جو سے پہلے ندیم ملک صاحب کے ساتھ ان کی کوشچننگ آنسرنگ تھی, اس میں وہ رانا ثناء اللہ خان یہ کہہ رہے تھے کہ حکومتی جو ذمہ داران ہیں وہ حالات کو اس نہج پر لے جاتے ہیں کہ وہاں پر پھر کوئی اور بات کرنے کی گنجائش نہیں رہتی, اور ان کا یہ موقف تھا کہ سیاق و سباق سے ہٹا کر حکومتی وزراء کچھ پروپوگیٹ کرتے ہیں, ترجمان جو ہیں وہ پروپوگیشن کرتے ہیں, اور پھر بھارتی میڈیا اس کو اٹھاتا ہے. یہ رانا ثناء اللہ خان کا موقف تھا جو کافی حد تک وہ اپنی بات کو سبسٹینشیٹ بھی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اسی دوران میں ملک صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ اس بیان کو اس کی تردید یا اس کی کوئی مذمت کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں میں انڈورس کرتا ہوں. میرا اس پہ جو بڑا آپ کے سامنے ایسے معاملات میں جو فردر کلیریفیکیشن یا کوئی اس پہ بات چیت یا کوئی بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ آج بڑی کنسائز تھی, انہوں نے اس کو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ رکھا, اور ساتھ انہوں نے اس کو کوئی اور سوال جواب لینے سے بھی انہوں نے اجتناب کیا, اور ان کے بڑے نپے تلے الفاظ تھے. اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں ہماری فورسز کے مورال کی بھی بات ہے, یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو باقی پولیٹیکل نیریٹو سے ڈی ہائفنڈ رہنا چاہیے. یہ ایک ہماری اچیومنٹ تھی ہماری پاک افواج کی, پورے ملک کی ایک. بالکل ٹھیک ہے, میں اس پر تھوڑی تفصیل سے آتا ہوں اور ٹائم لائن کا بھی ذکر کرتے ہیں. علی محمد خان صاحب آپ کے کیبنٹ کولیگ فیصل واڈا صاحب وہ اب ایکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت ایاز صادق صاحب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے.
کیا یہ ممکن ہے آرمی ایکٹ کے تحت، یا سیکشن 131 اور 132 غالباً پی پی سی کے بنتے ہیں، ان کے تحت کوئی کارروائی آپ کی حکومت سوچ رہی ہے اور اس پہ لا منسٹری میں کوئی کام شروع ہو گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ ارشد صاحب۔ کل بڑا جو یہ بات سردار ایاز صادق صاحب نے کی، بڑا وہاں پہ بڑا عجیب لگا، اور میں نے اس پہ رسپونڈ کیا کیونکہ میں وہاں ایوان میں موجود تھا، کیونکہ ہمیشہ انہوں نے جب وہ اسپیکر بھی تھے یا ایوان میں، تو ان سے اس طرح کی بیان کی توقع نہیں تھی۔ بڑا افسوس بھی ہوا، اور چونکہ اس میٹنگ کو بھی کافی عرصہ گزر چکا ہے، اور میں نے وہاں فلور پہ بھی شاید یہ بات کی، کل ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں بھی یہ بات کی کہ آپ بہت سی ایسی میٹنگز میں بیٹھتے ہیں، آپ پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے، بہت سی وہاں ڈسکشنز ہوتی ہیں، کچھ بڑی جو ہے سینسٹیو ہوتی ہیں، تو آپ وہ چیزیں نہیں آپ میڈیا میں لے کے آتے، اس طرح کی باتیں کرتے۔ دنیا نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان نے ایک مضبوط جواب دیا، وہ 65 کی یاد تازہ کی کہ وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے ہندوستانی، اور جب تک وہ ابھی نندن والا ایکشن ہمارا اللہ کے کرم سے نہیں ہوا تھا، اس وقت تو انہوں نے ہڑبڑ مچائی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ ایکشن ہو گیا اور ان کے جہاز بھی گرے اور وہ بندہ بھی ان کا پکڑا گیا، ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا نریندر مودی کے، اجیت دوال کے، اور جو بھی ان کے وہاں پہ انتہا پسند ہیں انکلوڈنگ دیئر آرمی چیف۔ تو ایک ایسا جواب پاکستان نے دیا کہ اس سے تو وہاں ایک طرح کا ایک سوگ کا سما تھا پورے ہندوستان میں، ان کو سمجھ نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ وہ ایک زبردست ایکشن ہونے کے بعد ابھی نندن کا واپس کرنا، اس کے اوپر ایک اور زبردست ایک مورل ہائی گراؤنڈ ہم نے لی کہ ہم وہ قوم ہیں کہ ہم اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں، جواب دینا بھی جانتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اخلاقی جرت بھی ہے کہ ہم آپ کو اخلاق کی مار بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے وہاں پہ بات کی کہ چونکہ کافی عرصہ گزر گئے، ویوڈلی آپ ریکال نہیں کر سکتے، لیکن اس میں کانفیڈنس میں بہت سی چیزوں پہ لیا گیا۔ اس میں شہباز صاحب بھی تھے جو اپوزیشن لیڈر ہیں، اور اس وقت بھی مسلم لیگ کو ہیڈ وہی کرتے ہیں، نون کو، اور آصف علی زرداری صاحب جو فارمر پریزیڈنٹ تھے، اس وقت صحت بھی شاید ان کی کافی اچھی تھی، وہ بھی وہاں تھے۔ تو میرا نقطہ یہ تھا کہ یا تو آپ وہاں ان چیزوں پہ اعتراض کرتے، یا اگر آپ نے اس وقت اعتراض نہیں کیا تو 1.5 سال بعد اس طرح کی لغو باتیں کرنے سے کیا آپ کو حاصل ہوگا، اور اس کا تو فائدہ۔ لیکن آپ کے منسٹر فار پارلیمنٹ اسد عمر صاحب، منسٹر فار پلاننگ، تو کہہ رہے ہیں ایسی بات ان کی موجودگی میں ہوئی نہیں ابھی نندن والی، کیا ایسا ہی ہے؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میرے خیال میں ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا، کیونکہ ان کو وہاں اعتراض کرنا چاہیے تھا اپوزیشن کو۔ کسی نے کوئی لفظ نہیں بولا، کافی چیزیں وہاں ڈسکس ہوئی، کیونکہ ان میٹنگز کی باتیں آپ میڈیا میں نہیں کرتے، اور یہ مجھے نہیں سمجھ آتی مسلم لیگ نون والے ان چیزوں کو کیوں اس وقت ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے میٹنگ میں کریں، اگر آپ وہاں پہ کسی چیز پہ ایگری ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو ایکشن کی بات آپ کے کولیگ کر رہے ہیں، آپ کے کولیگ فیصل واڈا صاحب جو ایکشن کی بات کر رہے ہیں انڈر پاکستان آرمی ایکٹ، کیا اس پہ کام سوچ بچار شروع ہوگی وزارت قانون؟ بینگ اے لائر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرمی ایکٹ تو بیسیکلی اپلائی ہوتا ہے جو آرمی پرسنل ہوتے ہیں، ملٹری سے جن کا تعلق ہوتا ہے، آرمڈ فورسز سے جن کا تعلق ہوتا ہے، لیکن آپ کی پی پی سی میں اور کانسٹیٹیوشن میں، سول لاز میں بہت سی چیزیں اس میں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ وہ اپلائی ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ جب ایک ایم این اے بنتے ہیں تو آپ ایک اوتھ بھی لیتے ہیں، اس کے بنیاد پہ بھی آپ پہ پروسیکیوشن ہو سکتی ہے۔ اس کو دیکھا جائے گا، لا ڈویژن اس کو دیکھے گی، جو مناسب لائے عمل ہوگا وہ اختیار کیا جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا عمل جو ہے وہ ان پنشڈ یا بغیر سوال جواب کے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے تو ایک طرف آپ کی آرم فورسز جو ہیں وہ شہادتیں دے رہی ہیں، اور دوسری طرف سے اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے، میاں نواز شریف کا بھی آپ نیریٹو دیکھ لینا، وہ کتنی خطرناک لائن لے رہے ہیں، اس پہ میں سمجھتا ہوں ملک صاحب جیسے لوگ ساتھ نہیں دیں گے، کہ ایک طرف سے وہ آرمڈ فورسز کے ہمارے جوانوں کو سپورٹ کرتے ہیں، پھر جو ہے چیف پہ وہ اٹیک کرتے ہیں، اس طرح سے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ایک ڈیوائڈ پیدا کرنے کی خدا نخواستہ کوشش کرتے ہیں؟ چودھری منظور صاحب فارمر پرائم منسٹر کو زیب دیتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے چودھری منظور صاحب، یہ جو اس وقت سیاست چل پڑی ہے اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، جس میں کہ ایک انیشیٹو اور لیڈ جارحانہ سیاست کی نون لیگ کے پاس ہے، پاکستان پیپلز پارٹی یہ بوجھ کب تک اٹھا سکے گی نون لیگ کے جارحانہ سیاست کا؟ دیکھیں ارشد صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں، جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ ہیٹ اس قدر بڑھا دی گئی ہے اپوزیشن کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان، اور کہ اب وہ غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، اور صرف کوئی ایک طرف سے نہیں ہو رہی۔ ہیٹ بڑھائی کس نے ہے؟ یہ حدت یا جو
اس کو بڑھایا کس نے؟ اس کو حکومت نے بڑھایا ہے. حکومتی وزراء جب بھی بولیں گے، مجھے کتنے ہیں آپ کی منتیں کرتے رہتے ہیں ہم کہ ہم نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اس کے ساتھ کیوں کہتے رہتے ہیں؟ علی محمد خان کے ساتھ سارے ہم بھاگ کر کیوں آ جاتے ہیں؟ بات جس پروگرام میں ہوتا ہے، اب تو مجھے لگتا ہے کہ علی محمد خان کی آپ لوگ ہمیں رشوت دیتے ہیں کہ علی محمد خان ہے پروگرام میں تو آپ لوگ آ جائیں. ریزن یہ ہے کہ یہ حدت اس قدر بڑھ گئی ہے، اس میں غلطیاں. مثلا پچھلے چند دنوں میں میاں نواز شریف صاحب کی بات پہ آتے ہیں. پہلے دیکھیں ایک غلطی ہوئی وہاں پہ بلوچستان میں نورانی صاحب سے، انہوں نے وضاحت کر دی. دوسری ہوئی ایاز صادق صاحب سے، انہوں نے وضاحت کر دی. تیسری فواد چوہدری صاحب سے ہوگی ہے. اب فواد چوہدری صاحب سے کیا غلطی ہوئی دیکھیں تو انڈیا جو انہوں نے پلوامہ کا ذکر کر دیا کہ ہم نے پلوامہ میں گھس کے مارا ہے، ذرا پلوامہ کے بعد انہوں نے کہا ہے. آپ کہتے ہیں میں سنا دیتا ہوں آپ کو، ذرا دیکھ لیں نا. چلے میرا خیال عدیل راج صاحب اگر چوہدری صاحب کا یہ بیان پڑھے آپ کے پاس ذرا پلے کرے، اور بڑا واضح ہے، ہم نے کیونکہ اس کو سنا کہ پلوامہ کے بعد انہوں نے لفظ استعمال کیا. آئیے دیکھ لیں. ہم نے ہندوستان کو گھس کے مارا ہے جناب اسپیکر. وہاں پہ پلوامہ کے واقعے کے بعد جس طریقے سے ہم نے گھس کے مارا ہندوستان کو، پاکستان کی شاہینوں نے، پاکستان کے سپاہ نے، پاکستان کے ان عظیم بیٹوں نے جس طرح گھس کے ہندوستان کے اندر اس کی پٹائی کی، وہ تو ہندوستان کا اپنا میڈیا اس کے اوپر شرمندہ ہے. ہندوستان کے اپنے جو سیاسی قیادت ہے وہ اس کے اوپر شرمندہ ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹانگیں کانپ رہی تھی. کچھ خواجہ صاحب سے ایک لائن مستعار لیتے ہوئے کہ کچھ شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے. جی چوہدری منظور صاحب بڑا واضح کہہ رہے ہیں کہ پلوامہ واقعے کے بعد ہم نے پلوامہ، ارشد صاحب ہم نے پلوامہ کے واقعے کے بعد گھس کے نہیں مارا. ہمارے لوگ گئے ہیں مانسہرہ کے واقعے کے بعد. لیکن پھر میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم اپنی مانسہرہ والا بالا کوٹ کا پلوامہ کے بعد ہی ہوا تھا. فورن ایشوز ہیں وہی نا، میں وہی کہہ رہا ہوں نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہیٹ آف دا مومنٹ میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کیا کیا کہہ رہے ہیں. بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. دوسری بات مجھے یہ کہنا ہے کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کیا کہتی رہی ہے 5 جولائی 1977 کے بعد سے. اور آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ نیو سوشل کانٹریکٹ اور نیو ڈائلاگ، کیا آئین آپ کا نیو سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے؟ میں تو اس کو مانتا ہوں. آئین کے اندر درج ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، پارلیمنٹ نے کیا کرنا ہے، عدلیہ نے کیا کرنا ہے، الیکشن کمیشن نے کیا کرنا ہے، میڈیا نے کیا کرنا ہے، سول بیوروکریسی نے کیا کرنا ہے، ملٹری کا کیا رول ہے. کسی کا رول ایسا ہے جو ڈیفائن نہ ہو؟ ایک کا رول ڈیفائن ہے. ہم یہ سمپل پیپلز پارٹی سمپل اتنا کہتی ہے کہ اس ملک کا سلوشن اب یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے رول میں واپس چلے جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم صرف یہ بات روز بیٹھ کر کرتے ہیں کہ انڈیا کیا کہتا ہے، انڈیا کیا کہتا ہے. دیکھیں انڈیا اور پاکستان کا اصل دشمن تو غربت ہے، بے روزگاری ہے. دونوں طرف سے جو گفتگو ہوتی ہے ہم ان کی بات کو پکڑ لیتے ہیں. یہاں پر وہ یہاں پہ جب جمہوریت نہیں ہوتی، جب مارشل لا لگتی، تب بھی انڈیا میں کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، اس کو تو کبھی نہیں یہاں پہ دکھایا جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایاز صادق صاحب لوز ٹاکر نہیں ہیں، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن ان سے غلطی ہوئی ہے. انہوں نے ایک جگہ پہ وقفہ دینا تھا، چونکہ میں کالج دور سے علی محمد خان صاحب بھی کالج دور سے شاید سپیچز کرتے رہے ہیں، ملک صاحب بھی کرتے رہے، آپ بھی. ایوری پاز ایوری جسچر تقریر میں یہی تو ہوتا ہے. چوہدری منظور صاحب سکول کالج سے پاز کام پہ دے رہے ہیں. یہاں پہ پاز جہاں پہ دینا تھا وہاں پہ وہ نہیں دے سکے. وہ دونوں فکریں جڑ گئے. جس کے ماتھے پہ وہ پسینہ یا ٹانگیں کانپنے والی تھی وہ تو ان کو کہہ رہے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اس کو چھوڑنے جا رہے ہیں. تو اب وہ پاز نہیں دے سکے. میں ایک چھوٹا سا ایک لمحے کے لیے، وہ ایک فلم تھی انڈیا کی کرما، اس میں ایک ڈائلاگ تھا جس کی وجہ سے وہ 2 مہینے رکی رہی. ڈائلاگ کیا تھا؟ نصیر الدین شاہ دلیپ کمار کے سامنے کہتا ہے کہ نہیں ہے، ڈائلاگ کیا تھا؟ نہیں ہے یہ تیرے پالتو کتے ٹھاکر پرتاپ سنگھ. نصیر الدین شاہ اس طرح سے کہتا ہے نہیں ہے تیرے یہ پالتو کتے، نہیں ہے یہ تیرے پالتو کتے ٹھاکر پرتاپ سنگھ. دلیپ کمار نے کہا اس نے مجھے کہا ہے. وہ 2 مہینے ایک ڈائلاگ پہ فلم کی شوٹنگ رکی رہی. اب سوال یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ ہیٹ ہے کیا اس کو کوئی کم کرنے کا کسی کے پاس طریقہ ہے؟ نہیں ہے. دوسری بات، ہم بڑی سمپل بات کر رہے ہیں
اور پیپلز پارٹی اس پہ کھڑی ہے. بوجھ کا ایشو نہیں ہے. ہم نے تو بوجھ اٹھایا ہوا ہے 5 جولائی 1977 سے لے کر, اس سے پہلے ایوب خان کے خلاف, اس کے بعد یحییٰ خان کے خلاف. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر سارے اپنے اپنے رول میں واپس چلے جائیں گے تو یہ مسائل ختم ہو جائیں گے. اور آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آئین پاکستان میں جو بھی یہ بات کرتا ہے کہ جی ایک نیا ڈائیلاگ ہونا چاہیے, نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے, رولز ڈیفائن ہونے چاہیے, وہ آلریڈی آئین پاکستان میں ڈیفائن ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے چودھری منظور صاحب کہ عدلیہ نے کیا کرنا ہے, ایگزیکٹو نے کیا کرنا ہے, لیجسلیچر نے کیا کرنا ہے, اور وہ پورا سوشل کانٹریکٹ آئین پاکستان میں دیا گیا ہے جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس بھی دیے گئے. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, اور وقفے کے بعد یہ ٹائم لائن سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کیا نون لیگ مریم نواز کے نام پہ رجسٹر ہو سکتی ہے؟ جمعیت علماء اسلام کیا وہ بھی نون لیگ کی جارحانہ سیاست کا بوجھ اٹھا سکتی ہے؟ اس حوالے سے بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جو آج رسپانس آیا افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار صاحب کی طرف سے, انہوں نے آج جب اپنی پریس کانفرنس کا آغاز کیا تو انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ تاریخ کی درستگی کے لیے, اور کون سی تاریخ, آئیے دیکھتے ہیں. آج کی اس پریس کانفرنس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں بات کر رہا ہوں. کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی سے منسلک معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی. پلوامہ واقعے کے بعد 26 فروری 2019 کو ہندوستان نے تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف جارحیت کی, جس میں نہ صرف انہیں منہ کی کھانی پڑی بلکہ انہوں نے پوری دنیا میں ہزیمت اٹھائی. افواج پاکستان کے چوکنا اور بروقت رسپانس میں دشمن کے عزائم کو ناکام بنا دیا. دشمن کے جہاز جو بارود پاکستان کے عوام پر گرانے آئے تھے, ہمارے شاہینوں کو دیکھتے ہی بدحواسی میں خالی پہاڑوں پر پھینک کر چلے گئے. اس کے جواب میں افواج پاکستان نے قوم کے عزم و حمیت کے عین مطابق دشمن کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا. اس فیصلے میں پاکستان کی تمام سول اور ملٹری قیادت یکجا تھی. جی ناظرین, اور ایک بلڈی نوز جو انڈیا کو دیا گیا اس کا ذکر کن الفاظ میں کیا, آئیے دیکھتے ہیں. میں یہاں ایک مرتبہ پھر تاریخ کی درستگی کے لیے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے پہلے اپنی کیپیبلٹی اور ریزالو کا مظاہرہ کیا, اور یہ فیصلہ تمام جنگی آپشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کیا گیا. پاکستان کی قیادت اور افواج پاکستان ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھی. We gave them a bloody nose and it is still hurting. جی ناظرین, آپ نے دیکھا, اور ایک سوال کیا گیا کہ کیا افواج پاکستان میں افسران اور دیگر رینکس میں سولجرز میں کوئی ڈسٹنکشن ڈرا کرنے کی, کوئی ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا جواب دیا, آئیے دیکھتے ہیں. کہ مسلح افواج ایک منظم ادارہ ہے اور مسلح افواج کی قیادت اور رینک اینڈ فائل کو جدا نہیں کیا جا سکتا. مسلح افواج کی لیڈرشپ اور رینک اینڈ فائل کسی قسم کا ڈفرنس نہیں ڈالا جا سکتا. یہ ایک اکائی ہے اور اکائی رہے گی انشاءاللہ. جی ملک احمد خان صاحب, جو ایک تقاریر میں میاں نواز شریف صاحب بات کر رہے تھے, اور انڈیویجول جو قیادت ہے فوج کی اس کا نام لے کے اور پھر باقیوں کی ڈسٹنکشن, یہ اس کا جواب بڑا واضح آ گیا ہے کہ ایک اکائی ہے. تو یہ کیا میاں صاحب کو بینگ اے 3 ٹائم ایکس پرائم منسٹر یہ والی باتیں کرنی چاہیے اس طرح کی؟ یہ سب دیکھیں, جو آپ کی پوری بحث کے اندر جو 2 باتیں ہیں, ایک تو دیکھیں جب یہ ابھی نندن والا جو واقعہ ہے اس پر, کیونکہ جو آپ نے ڈی جی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ سنوائی ہے, اس کے 2 پارٹس ہیں. جو بات یہاں تک ہے کہ ابھی نندن کے معاملے میں جو ہماری آرمڈ فورسز کا رسپانس تھا بڑا کمینڈیبل ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں, اور بڑی اس کو پذیرائی پوری قوم میں ملی, دنیا میں سراہا گیا. اور پھر جو ایسکلیشن تھی اس کو پاکستانی رسپانس اور جس طرح سے وہ ڈی ایسکلیٹ ہوئی ساری ٹینشن, اور ابھی نندن کی واپسی, انہوں نے اپنے جنیوا کنونشنز کا بھی بیچ میں ذکر کیا کہ اسی کے مطابق تھی. تو یہ ساری بات تو اپنی جگہ پہ ان کی بڑی نپی تلی اور بڑی درست ان کی بات تھی, اس پہ کوئی 2 رائے نہیں ہے. اور جہاں تک آپ پہلے چودھری منظور صاحب سے بات کر رہے تھے جس میں ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی اور ایک ڈائیلاگ کی بات آ رہی تھی, تو پھر اس میں کچھ پولیٹیکل جو آپ کی سچویشن ہے اور جو آپ کی سیکیورٹی کا پرسپیکٹو ہے اور جو پولیٹیکل نیریٹیوز اس وقت سامنے آپ کے, ان کو تھوڑا ڈی ہائفن ہونا چاہیے. یہ قطعی طور پہ کسی صورت بھی کہنا یہ مناسب نہیں ہے, چاہے وہ حکومت کے کسی ذمہ دار فرد کی طرف سے کہا جائے
یا کسی ادارے کے ترجمان کی طرف سے بھی کہا جائے کہ خدا نخواستہ کسی شخص کی حب الوطنی کے اوپر کوئی شک کیا جا سکتا ہے. آپ کے سامنے جو چوہدری منظور صاحب بات کر رہے تھے، یہاں پہ تو بات بے بات سیڈیشن کے پرچے آپ کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف بھی سیڈیشن کا پرچہ دے دیا. تو اس وقت تو یہ ساری سردار ایاز صادق کی سپیچ یا کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور اس کے بعد کچھ سینیٹی پریویل کی، ان کی گورنمنٹ میں فواد جیسے لوگ بھی ہیں، علی محمد خان جیسے بھی ہیں، انہوں نے فوری پرائم منسٹر کو ایڈوائز کیا ہوگا کہ یہ غلط بات ہے، یہ نہیں مناسب. آپ نے 3 ٹائم پرائم منسٹر پہ اور پوری ایک پولیٹیکل پارٹی کے 45-40 لوگوں کے اوپر پرچہ دے دیے اور غداری کا پرچہ دے دیے. کچھ باتیں جو ہیں ان کو اسی پرسپیکٹو میں رہنا چاہیے. اور جو ہم گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں وہ ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر آئین کی ایک سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن کی ایک بحث ہے، آج سے نہیں ہے، بار بار ہے، ہر دہائی میں اس کی کوئی نہ کوئی ریفلیکشن ملتی ہے، جہاں پہ کانسٹیٹیوشن ملک احمد خان صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن میں ڈویژن ود ان دا رینکس کیسے کریٹ کی جاتی ہے، جس کا آج افواج پاکستان کے ترجمان کو جواب دینا پڑا؟ نہیں، دیکھیں، بات کو اسی کانٹیکسٹ میں رہنا چاہیے جس کانٹیکسٹ میں ہے. جو پوری بات چیت جو سیاسی بیانیہ ہے وہ آئین کی بالادستی کے لیے ہے، اس میں کسی جگہ پر کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اگر کہیں پر کوئی ایک بات یہ کی جائے کہ جو پارلیمنٹ کا رول ہے وہ پارلیمنٹ کا رہنا چاہیے، جو عدلیہ کا کردار ہے وہ عدلیہ کا رہنا چاہیے. دیکھیں نا، بحث کو کھولنے کی بات ہے. اگر آپ بحث کو ایسے کھول دیتے ہیں، یعنی ریسنٹلی ابھی ہم نے دیکھا کہ کورٹس کے ڈیسیجنز میں جو بیسک سٹرکچر کی بحث تھی، میں اس پہ معترض ہوں. میں تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ معترض ہوں کہ سپریم کورٹ نے جب یہ تشریح کی کہ آئین میں جو بیسک سٹرکچر ہے تو اس نے بیسکلی اس کی پوری میری نظر کے مطابق اس کی ایک تشریح وہ کر دی جو کہ آئین کی پوری روح کا قتل کرتی ہے. لیکن سپریم کورٹ نے کی ہوئی ہے تو اس پر بات کرنا کیا جرم ٹھہرے گا؟ میں تو آپ کے سامنے کھلا اور میڈیا کہہ رہا ہوں کہ بیسک سٹرکچر کی وہ ڈیفینیشن میرے نزدیک کسی صورت بھی درست نہیں ہے کہ جس میں وہ ساری اپوائنٹمنٹس کا اور پارلیمنٹری کمیٹیز کو ایکسکلوڈ کرنے کا. تو وہ تو ایک اپنی تشریح کرنے کی بات ہے کہ آپ کیسے تشریح کرتے ہیں. یہاں پر بات صرف آئین کی بالادستی کی ہو رہی ہے، اس کردار کی ہو رہی ہے جو آئین نے متعین کیا ہے. اور یہ بات طے کرنے کی ہو رہی ہے کہ آپ کو جب ایک کانسٹیٹیوشن گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی ہم بات کیوں کر رہے ہیں، ہم کیوں کہتے ہیں، جو ہم ووکل ہیں اس پر جو ہم کہتے ہیں کہ ایک ڈائلاگ ہو کہ اسی آئین کے اندر. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کی پریمیسز کے اوپر ہی ہے. تو اگر آپ نے کوئی ایک نیا کانسٹیٹیوشن ترتیب دیا تھا اور یہ فیصلہ کیا کہ جو آپ کے پاس پارلیمانی نظام ہے تو اس میں اس کی صرف لیجسلیٹو کونسل کی حیثیت تو نہیں رہ جائے گی نا، وہ تو ختم ہوگی، وہ تو 1900 میں abolish ہوگی. جب پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ کے سامنے ایگزیکٹو آنسریبل ہے، ایگزیکٹو کے نیچے آپ کی تمام ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کام کرنا ہے، جوڈیشری کی اپوائنٹمنٹس پہ وہ اپنا بیسک بالکل ٹھیک ہے. یہ وہ بحث ہے جو آپ تو آئین تو کہیں نہ کہیں گڈ موڈ ہو. بالکل ٹھیک ہے. چودھری منظور صاحب، ڈویژن ود ان دا رینکس، کیا یہ کوشش کی گئی ان جلسوں میں جس کا افواج پاکستان کے ترجمان کو آج جواب دینا پڑا؟ میرا خیال ہے اس کو ہمیں زیادہ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہیے. میرا نہیں خیال. دیکھیں ایشو کیا ہے، سپاہی سے مراد جب میں لیتا ہوں تو میرے لیے آرمی چیف سے لے کر ایک مورچے پہ کھڑا سپاہی وہ سپاہی ہے. مطلب وہ بات نہ کریں ہم. وہ کسی نے کہا تھا، ایک جنرل صاحب سپیچ کر رہے تھے تو اس نے کہا میں کل بھی سپاہی تھا، میں آج بھی سپاہی ہوں، میں کل بھی سپاہی رہوں گا. وہ بچوں بندہ اٹھے، انہوں نے کہا تسی نہ ترقی کرے ہو جی. سو ہم اس کو اس کنٹیکس میں نہ لیں. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کہا کیا، ہم کہہ کیا رہے ہیں. جو میرا رول نہیں ہے وہ میں نہ کروں، جو آپ کا کام نہیں ہے وہ آپ نہ کریں، جو عدلیہ کا کام نہیں ہے وہ عدلیہ نہ کرے، جو سول بیوروکریسی کا کام ہے وہ سول بیوروکریسی نہ کرے، جو ملٹری بیوروکریسی کا چودھری منظور صاحب، جس طرح آپ نے ملک احمد خان صاحب نے بات کی، جس طرح آپ بات کریں، اس طرح یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن جب آپ کہیں کہ جی اس کو سلوٹ کرتا ہوں اور اس کو نہیں کرنا اور یہ ڈسٹنکشن ڈرا کریں تو وہ باتیں پھر کدھر جا رہی ہوتی ہیں؟ نہیں دیکھو نا، میاں صاحب کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں، وہ شیئر کر رہے ہیں، بعض لوگ نہیں کر رہے، ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہیں. رائٹ. مسئلہ یہ ہے کہ ایکسپیرینسز کیا ہیں، بڑے خوفناک ایکسپیرینسز ہیں اس ملک کے اندر. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی بھی ہے اسی ملک کے اندر ہے.
کس نے دیا تھا؟ مطلب ہم تو نہیں بول رہے، ہم تو پھانسیاں چڑھ کے بھی، کوڑے کھا کے، شہادتیں لے کر بھی اپنے اندر سب کچھ رکھ کر بیٹھے ہوئے. سارے لوگ نہیں رکھ پاتے، نہیں رکھ سکتے، سارے نہیں لوگ رکھ رہے. جی علی محمد خان صاحب، ڈویژن ود ان دا رینکس سیریس چیز ہے؟ ارشد صاحب، دو تین چیزیں ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ میں ایک چیز کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ضرور دینا چاہوں گا کہ جو بھی ان کی سٹرگل ہے، کچھ صحیح کچھ غلط جو بھی ہے، میں اس پہ نہیں کامنٹ کرتا، لیکن ایک چیز کا کریڈٹ ہمیشہ ہے کہ میں نے کبھی ان کی پارٹی کو، ہمارے فوج کے ادارے کو اٹیک کرتے نہیں دیکھا. تو انہوں نے ایک پولیٹیکل ڈومین میں رہ کے اپنی بات کی ہے. وہ چیز میں مسلم لیگ نون میں نہیں دیکھ رہا. دیکھیں، پہلی بات، ایسی حساس میٹنگ میں آپ سے بہت باتیں کی جاتی ہیں. ایک وکیل کا یا ایک لیڈر کا سینہ جو ہوتا ہے وہ رازوں کا قبرستان ہونا چاہیے، ملکی رازوں کا، کہ آپ مر جائیں لیکن آپ کی زبان سے وہ لفظ نہ آئے جس سے ریاست پہ کوئی حرف آ سکتا ہو. آپ پہ اعتماد کر کے حکومت یا فوج یا حساس ادارے بہت سی چیزیں آپ سے شیئر کرتے ہیں. ان کیمرہ بریفنگز کیوں ہوتی ہیں ارشد صاحب؟ اس لیے ہوتی ہیں، ورنہ پھر آپ لوگوں کو بھی بلا لیں ادھر. کیا آپ محب وطن نہیں ہیں؟ آپ ہم سے زیادہ محب وطن ہیں ارشد صاحب. آپ سب سے دشمنی لیتے ہو. جو آپ جیسے پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، آپ نہ ہماری پرواہ کرتے ہیں نہ آپ نے ان کی تھی. تو آپ تو پھر آپ کو بھی بلائیں. اس لیے نہیں بلاتے کہ کچھ چیزیں پبلک نہیں کرنی ہوتی. میں اب بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ان کو سب کچھ اعتماد میں لیا گیا. اگر اعتراض کرنا تھا شہباز صاحب کو، زرداری صاحب کو ادھر کرنا چاہیے تھا. نہیں ہے تو دے شوڈ ڈسپلن دیئر پیپل. دوسری بات یہ ہے کہ غصہ کھانے کی یا جذباتیت میں آنے کی دونوں طرفوں کو ضرورت نہیں ہے، نہ حکومت کو، ہم لوگوں کو، نہ ان کو. بڑے ٹھنڈے دماغ سے دیکھنا چاہیے کہ اس سے ہو کیا رہا ہے. میں کبھی میاں صاحب کی تقاریر کوئی زیادہ میں فین نہیں ان کا، کوئی زیادہ میں ڈیٹیل سے کبھی میں نہیں دیکھی، لیکن یہ میں نے دونوں تقاریر ان کی سنی ہیں، گجرانوالے کی بھی اور یہ کوئٹہ والی بھی. 4 نکات ہیں اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایز این ایکس پرائم منسٹر ہی شوڈ ناٹ ہیو ڈسکس دیز تھنگس. پہلی، 71 کا سانحہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ملک کا، لیکن ان کی اسپیچ ارشد صاحب آپ دوبارہ سنیں آج رات. چاہتے ہیں تو اگلے ویک میں پھر اسی پینل کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں اس کو ڈسکس کرنے آپ سے. چلیں یہ ڈیٹیل میں چاروں پوائنٹ جو ہیں میں لے لوں، اور کافی لینتھی ہے ڈسکشن ہے. ایک وقفے کے بعد ناظرین 1-2 اور سوالات ہیں، اس پہ ہی بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ملک احمد خان صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ مریم نواز صاحبہ آج کل ایفیکٹولی پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں، تو کیا پارٹی میں یہ مشاورت شروع ہو گئی ہے کہ پارٹی کو مریم نواز صاحبہ کے نام پہ باقاعدہ طور پہ رجسٹر کروا لیا جائے؟ نہیں، میرے پاس تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے جی، نہ میں نے یہ کوئی ایسی پہلی بات سنی ہے. اور ویسے ارشد صاحب ایک بات میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک تاریخی حوالہ دے دیتا ہوں. جب محترمہ بے نظیر شہید جو تھیں وہ جلا وطن تھیں، ملک سے باہر تھیں، اور وہ الیکشن کمیشن میں جنرل مشرف کا ٹائم تھا تو ان کی پارٹی کو کچھ مشکلات پیش آئیں، کوئی رجسٹریشن کے حوالے سے یا کوئی کیسز کا ایشو تھا، واٹ ایور. مجھے تفصیل تو چاہیے منظور صاحب کے پاس ہوگی. امین فہیم صاحب کے نام پہ نئی پارٹی بنائی گئی. امین فہیم صاحب کے نام رجسٹر ہوئی، لیکن جماعت وہ کل بھی جو تھی وہ بھٹو شہید کی تھی، آج بھی انہی کی، آگے بھی انہی کی رہے گی. وہ آج تک اسی یعنی مشکلات میں چانس ہے، ہو سکتا ہے. ملک احمد خان صاحب بہت شکریہ پروگرام شرکت کرنے کا. چودھری منظور صاحب اور علی محمد خان صاحب، آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا اجازت دیجیے گا. اللہ